بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے انوکھی منفرد، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ اس پریس کانفرنس میں جو باتیں کی گئی ہیں، اس کا جو سکرپٹ ہے وہ تیار کر کے اس کو ڈاکومنٹ کر لینا چاہیے۔ یہ اس کی ایک کتاب چھاپنی چاہیے۔ یہ تاریخ کا ایک مواد ہے، میں یا اس کو کہوں کہ یہ تاریخ کا ایک یہ ہسٹری ہے، سادہ سی بات ہے۔ اور ہسٹری اس طرح سے بھی ہے کہ اور کئی طرح سے ہے ہسٹری اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہوئے اور ایک بندہ اس حد تک معاملات کو اس نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے بگاڑ دیا کہ پاکستان کے وہ ریاستی افراد، وہ ریاستی عہدیدار جو کبھی اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے تھے، ان کو آنا پڑا۔ ان کو میں ڈی جی آئی ایس پی آر تو آتے رہتے ہیں نا، ان کا تو کام ہی ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کا، ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ پس پردہ رہیں، وہ سامنے نہ آئے۔ یہ جو موجودہ ڈی جی ہیں، یہ بالکل ان کو کوئی شوق نہیں ہے وہ تصویراں کڑچ ہیں جی۔ پچھلے ہم نے کئی ڈی جیز دیکھے ہیں کہ وہ تو باقاعدہ وہ فوٹو شوٹ ہوتا تھا نا، کہ وہ یوں تے اینج کا چا دا کپ تے او، تو یہ سارا کچھ آپ کو معلوم ہے۔ تو لیکن بالحاظ عہدہ جو جاب ڈسکرپشن ہے، جو عہدے کا تقاضا ہے، جو ان کے کام کی نوعیت ہے، وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ وہ پس پردہ رہیں، لیکن ان کو آنا پڑا۔ یہ بھی ایک تاریخی حوالہ ہے یا ایک تاریخی واقعہ ہے، حوالہ نہیں ہے، تاریخی واقعہ ہے، اور تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ اب یہ بھی ایک سمجھے کہ تاریخ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کو کیوں آنا پڑا۔ وہ اس لیے آنا پڑا کہ سر کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑی خرابی ہوئی تھی، تو لہٰذا بہت سی چیزیں دیکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ یہ پریس کانفرنس تاریخی اعتبار سے اس لیے بھی ہے کہ یہ پریس کانفرنس یا اس پریس کانفرنس میں انکشافات ہیں، اس پریس کانفرنس میں سوالات ہیں، اس پریس کانفرنس میں اعترافات ہیں۔ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ اس پر یہ پوری کی پوری پریس کانفرنس کھڑی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حل اس کا کوئی نہیں کوئی بتایا گیا کہ وہ جو مسائل بتائے گئے، جو انکشافات کیے گئے، جو اعترافات کیے گئے، لیکن وے فارورڈ کیا ہے، وہ بڑا آسانی سے کہہ دینا کہ جی کہ ہم وی آر اے پولیٹیکل اور اے پولیٹیکل رہیں گے، آگے بڑھیں گے۔ سر اس طرح ہمیں کام نہیں ہوتے۔ وہ کام کس طرح ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان کی فلاح کے لیے، یا پاکستان کے درد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ویسے تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے درد میں گوڈے گوڈے مبتلا ہوں، اور مجھے جو مروڑ اٹھ رہے ہیں اور جو میرے پیٹ میں جو ول پڑ رہے ہیں، وٹ، ہم پنجابی میں اس کو وٹ کہتے ہیں، وٹ پڑ رہے ہیں، یہ پاکستان کی محبت میں پڑ رہے ہیں۔ لیکن ان دو افسروں کی اگر ساری کی ساری طویل پریس کانفرنس کو غور سے دیکھا جائے، آپ نے دیکھا ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، تاریخی واقعہ تھا۔ پاکستان میں کبھی بھی میں نے تو نہیں سنا، نہ میں نے کبھی دیکھا۔ میں 98 سے 97 سے صحافت میں ہوں کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی آیا ہو اور اس نے آ کے پریس کانفرنس کڑکا دی ہو، اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ اور لہٰذا یہ جو لوگوں نے بڑے غور سے سنی، تو اب اس میں موٹے ہر بندہ جو ہے، ہر ٹی وی چینل، ہر میڈیا ہاؤس جو ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس سوالات، انکشافات کے اوپر ہے اور اعترافات کے اوپر مبنی ہے۔ تو جو بڑی پوائنٹس ہیں اس کے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ سائفر کا معاملہ ہے کہ اس میں مطلب اصل چیز جو ہے وہ بیسیکلی تو اس ساری کی ساری پریس کانفرنس کا ایک ہی ٹل پروگرام ہے، اور وہ گرو گھنٹال جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب۔ وہ آپ وہ گھنٹا گھر ہے، آپ اس پریس کانفرنس کو ادھر سے پکڑیں، ادھر سے پکڑیں، آگے سے آئیں، پیچھے سے آئیں، بلکہ پاکستان کو آپ 2011 سے دیکھیں، 2010 سے دیکھیں، تو جو گھنٹا گھر ایک بنا ہوا ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ اور وہ اس قدر مطلب جھوٹ چتالی پروگرام اور اتنی یقین سے کرتا ہے کہ سر ان لوگوں کو آ کے بیسیکلی تو سیاپا ہی کٹنا پڑا نا آ کے، کہ آپ بہن کی کری جا رہے ہیں۔ تو معاملہ چونکہ بڑا سینسٹیو ہے، اس لیے کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی ہے، ان کا قتل ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کی لاش کے اوپر سیاست شروع کی ہے، اور پاکستان کے اداروں کو نام اگر نہیں، اس کو اگر آپ کہیں کہ نام نہیں لیا ہے، ویسے پیچھے کسر بھی انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی، انہوں نے سیدھا حملہ پاکستان کے اداروں کے اوپر کیا ہے۔ تو مجبوری تھی اور کوئی چارہ نہیں رہا، آگے جواب دینا پڑا۔
اور اس سے لوگ تعبیر کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ٹاٹا بائی بائی ہو گیا، عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی، عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ لانگ مارچ کر کے دکھائیں، اب وہ حکومت گرا کے دکھائیں۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں۔ تو کیا اس پریس کانفرنس کے بعد واقعی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا قصہ تمام ہوا؟ مطلب وہ جناب عمران خان صاحب ختم شد تے اگوں کچھ نواں سٹارٹ شد؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق بات ابھی کچھ اور طرح سے ہوگی تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اگر بات اسی طرح سے چلتی رہی، معاملات کو اسی طرح ہی گتھیاں ہم یوں ہی بیٹھ کے سلجھاتے رہے تو شاید نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اور کوئی نہ کوئی پولیٹیشین ہی اس کا حل نکال سکتا ہے، میرے ایک دوست کا یہ کہنا ہے۔ اور ہمارے پاس اس قد کاٹ کے اور اس فکر و تدبر رکھنے والے اس طرح کے سیاستدان ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ مجھے اس میٹنگ کا ایک حوالہ میں آپ کو دوں جس میٹنگ میں کچھ معاملات تھے۔ پاکستان کے آرمی چیف تھے اور اس وقت کے DGISI تھے جنرل فیض حمید صاحب۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سینئر ہیں مظہر عباس صاحب، انہوں نے یہ والی بات کہی کہ آپ ہمیں پہلے متون ٹھہراتے ہیں، ملون ٹھہراتے ہیں، ہمیں جناب ہمیں ٹوکری کر دیتے ہیں ہمارے اداروں کو اور ہمیں، اور پھر جب پاکستان کی فلاح کے لیے یا پاکستان کے لیے جب کوئی کاز جو ہوتی ہے اس کو جب اس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے تو ہم پر پھر لوگ یقین نہیں کرتے۔ پہلے تو آپ ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں، پانٹ دیتے ہیں کہ جی او غدار، فلانا غدار، فلانا غدار۔ تو اب یہاں پر جو ہیں ایک اور حریت رہنما، صحافی رہنما، یا میں یہ طنزاً ویسے کہہ رہا ہوں، پائن کی سیریس نہیں لینا، صابر شاکر صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یہ کون سا ایجنڈا لے کے آ جاتے ہیں بات کرنے، یہ ہے وہ ہے، یہاں پر داروں کی سر وہاں پر پھر انٹروین کیا۔ ویسے تو کوئی اور وہاں پر خوش ہو رہا تھا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے شٹ اپ کال دی صابر شاکر صاحب کو اور کہا کہ بھائی آرام نال آپ بات کریں، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا۔ تو جو اعترافات جس طرح آج ہو رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب والی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ سارے اعترافات اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، چیزیں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہونی۔ تو انہوں نے جو پوری پریس کانفرنس تھی اس کا لب لباب عمران خان صاحب کی سیاست۔ میں اس بات پر یہ ساری گفتگو کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیاست، یہ معاملات اس طرح کر کے ٹھیک نہیں ہونے، تو وہ کس طرح ٹھیک ہونے ہیں، وہ کون سا سیاستدان کرے گا؟ وہی سیاستدانوں کے پاس حل ہے جن سیاستدانوں کو ہم 10% کے نام سے جانتے ہیں، جن سیاستدانوں کو ہم نے مشہور کر دیا ہوا ہے کہ یہ جناب چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں سر، اور باہر سے کسی نے نہیں آنا۔ اگر ہم اپنے مسئلے سیدھے کر سکتے ہوتے ہوئے نا، صحافی، پاکستان کے ملازمین، عدلیہ، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، صحافت یا بیوروکریسی، تو سر کر لیں دے نا، پھر کر لو۔ نہیں ہو سکتے، یہ کام ہمارا ہے نہیں۔ یہ جن کا کام ہے ان کو تو ہم نے چور، ڈاکو، لٹیرا پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہوا ہے کہ جناب وہ تو یہ ہیں، تو لہٰذا اب ان کے لیے بھی یہ کام کرنا مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ ہمارے ہاتھوں کی دی ہوئی گانٹیں ہیں جو اب ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ تو آج کی پریس کانفرنس کا وہ سٹارٹ انہوں نے یہاں سے کیا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ سائفر والا معاملہ جب آیا تو وہ بیسیکلی انہوں نے کیس بلڈ کیا ہے کہ جب ہم نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا، ہم نے کہا کہ جی کہ ہم تو اب ان معاملات میں نہیں آتے۔ وہ میں نے پوری آپ کو کہانی سنائی ہوئی ہے کہ 6 مہینے سے اس پر بحث و تمیز ہو رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کو یہ قابل قبول نہیں تھا۔ تو جب سائیڈ پہ ہوئی پاکستان کی فوج، آج بھی انہوں نے اعتراف کر لیا، کھل کے کر لیا، تو عمران خان صاحب کو ٹیٹڑیں وٹ چڑھ گئے اور ادھر اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانی شروع کی۔ اب جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اب اس کا مقابلہ خود سے کریں، کیونکہ ان کو بار بار کہا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر بڑے بڑے انکشافات بھی ہیں، تو میں ذرا یوں کر کے چل رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ فلو کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ مطلب وہ سائفر والا معاملہ آ گیا تو جو وزارت، اب یہاں پر انکشاف ہے بلکہ سوال ہے کہ جو وزارت خارجہ تھی اس نے تو وہ سائفر چھپایا ہوا تھا، وہ تو باجوہ صاحب نے جا کے کامرا ایئر بیس پہ ان کو بتایا۔ تو اب وہ سوال یہ کر رہے ہیں
کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا معاملہ تھا تو پھر پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے تو آتے جاتے رہتے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آرمی چیف نے کہا. لیکن اس کے بعد انہوں نے 27 تاریخ کو اس کو ہوا میں لہرانا شروع کر دیا. جب لہرانا شروع کر دیا تو پھر سوالات جو ہے یہاں سے کام خراب ہوتے ہیں. پھر انہوں نے ایک نیریٹو بنانا شروع کیا کہ جی کہ یہ سازش ہو گئی، امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی، پاکستان کی فوج ساتھ مل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اس کام کے لیے انہوں نے اے آر وائی کو استعمال کیا اور اے آر وائی کے صحافیوں کو استعمال کیا. ارشد شریف صاحب کو استعمال کیا گیا، وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی کہ چونکہ ارشد شریف صاحب کی ایک پہچان تھی کہ وہ انویسٹیگیٹو صحافی ہیں، تو انہوں نے وزیر اعظم کے اس دوران انٹرویوز بھی کیے. اور انہوں نے مطلب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کہ سائفر کے حوالے سے ارشد شریف صاحب کو کچھ راز کی باتیں جو ہیں وہ دکھائی بھی کی ہوں گی، شیئر بھی کی ہوں گی. انہوں نے سائفر بھی پڑھا ہوگا، ڈاکومنٹس بھی پڑھے ہوئے ہوں گے. حالانکہ ہمارے کھاتے میں آئی سے تحقیق کر کے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہہ دیا تھا کہ پائن کچھ نہیں ہے گا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی سازش سوزش نہیں ہے. لیکن انہوں نے اسی والا وہ، اور ہم نے کہا کہ ہماری جو آئی ایس آئی کی تفتیش ہے اس کو پبلک کریں، لیکن انہوں نے پبلک نہیں کیا بلکہ الٹا ڈرامے بازی شروع کر دی. تو عام تاثر یہ جا سکتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو اس وجہ سے قتل کیا گیا ہوگا. یہ پراپوگیٹ جو کر رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے، اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بے نقاب کر رہا تھا، وہ سچ سامنے لا رہا تھا، یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. پہلی بات کہ سائفر شیفر میں کچھ نہیں تھا. ہم نے انکوائری کی، ہم پبلک کروانا چاہ رہے تھے، اس وقت کی گورنمنٹ پر چھوڑا. انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سازشی بیانیہ مرتب کیا اور ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ پائن یہ پھر قتل اب ہم کس نے کرایا؟ جب وہ کر رہا تھا پاکستان میں تھا، ہم نے تو کوئی نہیں کروایا کیونکہ ہمیں پتہ تھا. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہاں سے جو کہانی ہے وہ خطرناک شروع ہوتی ہے 5 اگست 2022 سے. 5 اگست 2022 کو آئی ایس آئی کے بقول، ڈی جی آئی اسپیئر کے بقول کے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا کہ جس پر بلدک میں طالبان نے ایک میٹنگ کی ہے کہ پنڈی اور اس کے گرد و نواح میں ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور اس کے شواہد کوئی بھی نہیں تھے. انہوں نے کولوئی بیگ کے جو سی ایم ہے محمود خان صاحب، انہوں نے جاری کر دیا. پیچھے کون ہوئے گا جی سی ایم کے پیچھے؟ عمران خان صاحب. اور پھر اے آر وائی نے اس کے اوپر پلے کیا. اے آر ویب کھیل رہا ہے اور سلمان اقبال صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈرا رہے ہیں. اور خبریں ہیں، شواہد ہیں، کاشف عباسی دوسرے تیسرے صحافی بتا رہے ہیں کہ اس کے ویزے، اس کے پاسپورٹ پر تو ویزا کوئی نہیں تھا. اس کو ہم کہتے تھے ویزا لوا، بھائی تم اتنی آگ سے کھیل رہے ہو، اس حد تک جا رہے ہو تو تمہارے پاس کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. کیونکہ سلمان اقبال صاحب، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں کیسی ہوں باہر جا، تو وہ باہر جانا نہیں چاہتے تھے. زبردستی اس کا مائنڈ بنایا گیا، بار بار ہیمر کیا، بار بار ہیمر کیا سلمان اقبال نے کہ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، تم یہاں سے نکلو. دبئی بھیجا، دبئی سے ویزا ختم ہوا، اس کو کہا کہ تو اتھے جا. اب وہاں پر کیا سین ہوا، یہ انکوائری والا معاملہ ہے اور انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ ٹوٹل ہے ان کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے مطالبے کے اوپر ایک غیر آئینی کام نہیں کیا، ورنہ باجوہ صاحب کو کیا کیا پیشکش نہیں کی. ڈی جی آئی سے ہی کہتے ہیں میری موجودگی میں باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا کہ پائن مینو باؤ تے آپ ساری عمر رہو. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام کروائیں اور ساری عمر کے لیے آپ جو ہے جب تک حیات ہے ماشاءاللہ تو آپ چیف آف آرمی سٹاف رہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں مانی، آرمی چیف نے یہ بات نہیں مانی تو نتیجے میں غدار ہو گئے. انہوں نے بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ ہم نے طے کر لیا تھا کہ یار یہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. اور ادارہ جو ہے پھر وہ بڑی وہاں یہیں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو طے کر لیا کہ اگلا آرمی چیف بھی آئے گا یہی پالیسی لے کے چلے گا، اے پولیٹیکل. ماضی میں غلطیاں آئیں، سب کچھ ہی. سوال ہوا کہ جی کہ عمران خان کو تو لائے بھی آپ ہی تھے، پھر یہ بھی مان لیں، مطلب اس طرح کی بات ہوئی. انہوں نے کہا آرمی چیف صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ اس پر پھر کبھی سیر حاصل گفتگو کریں گے. سر بات یہ ہے کہ میں اب بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ساری پریس کانفرنس آپ سن چکے ہیں، اب سارا دن یہی چلنی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے، یہ ڈاکومنٹ ہو گئی ہے. یہ یعنی یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. لیکن سر اب مسئلہ یہ ہے، ایک گزارش یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ پریس کانفرنس آ گئی، اسی کا انتظار تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو فتنہ ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا؟ نہیں سر، یہ ممکن نہیں ہے. پولیٹیکل سائنس کے تمام تر اصول اس کی نفی کرتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟
وہ اس لیے کہ جو عمران خان کے اوپر بلیو کر بیٹھے ہوئے ہیں اس قوم کی ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ سرکاری خزانے سے، جتنا 2010-11 سے جو ہمارے دماغوں میں ٹھونسا گیا ہے. اور یہ دو بڑے افسران کیوں آئے یہ پریس کانفرنس کرنے؟ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولا گیا ہے، اتنا جھوٹ بول دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس جھوٹ کو سچ مان رہی ہے. تو سچ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتا، میرے عہدے کا تقاضا تو نہیں ہے میں اس طرح کی پریس کانفرنسیں کروں، لیکن میں چپ بھی نہیں رہ سکتا اب جس نہج پر معاملات عمران خان صاحب لے آئے ہوئے ہیں. اور انہوں نے نام شام تو خیر اس طرح سے نہیں لیے. وہ کہتے ہیں کہ غدار کا یہ وہ پٹتے رہے ہیں، بینڈ بجا رہے ہیں یا راگ الاپ رہے ہیں، تو جب آپ رات کو اندھیرے میں آ کے ملتے ہیں تب وہ غدار نہیں ہوتے، صبح سویرے غدار ہو جاتے ہیں. بند دروازوں کے پیچھے آ کے جب ملاقات کرتے ہیں، جب ان کو پیشکشیں کرتے ہیں، جب ان کی تعریفیں آپ کیا کرتے تھے تو تب وہ غدار نہیں تھے، ہن غدار ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی فوج اب یوں نہیں چلے گی، تو عمران خان صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اسی طرح چلے جس طرح چل رہی تھی، مطلب میری پشت پناہی کرے اور مجھے وزیر اعظم رکھے اور سیاست میں ملوث رہے، رل کے مل کے کھائیے اور موجاں اڑائیے. تو اس طرح تو یہ ملک نہیں چل سکتا، نہ اس طرح اس فوج نے چلنا ہے. تو پھر مطلب یہ ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑی. تو سر میں اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ جو ذہن سازی ہو چکی ہے، جن لوگوں کو، جو لوگ 10-10 سال کے تھے تو ان کو آپ نے 10-10 سال پہلے سے فیڈ کرنا شروع کیا، اور آپ کی معاملت سے جس کا آج آپ نے جواب نہیں دیا اور صرف یہ کہا کہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. یہ سر یہ جنہوں نے یہ والے کام، میں کسی پر کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا، ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں اپنی بساط اوقات کے مطابق. کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ کند کو مشورہ نہیں لے جاتے، چلو سر اسی اب بھی تک مشورے دے رہے ہیں. تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ذہن اس طرح تبدیل نہیں ہوں گے. لوگ تو کہیں گے کہ عمران خان کو تو مل کے مار رہے ہیں سارے کے سارے، یہ سارے امریکہ کے غلام ہیں، کیونکہ ان کی فیڈنگ اس طرح سے ہوئی. ان کو دن رات ہم نے 3-4 باتیں سکھائی ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے، کہ کہنے پہ ہوتا ہے. پاکستان کی فوج امریکہ کی غلام ہے، پاکستان کے سیاستدان امریکہ کے پٹھو ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ امریکہ کے اشارے کے اوپر ہوتا ہے. ایک بات دوسری ہم چیز سکھائی ہے کہ یہ جتنے امریکہ کے پٹھو ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان کی قوم کا حشر نشر کیے ہوئے ہیں، پیسے بناتے ہیں، لوٹتے ہیں اور باہر پیسے رکھتے ہیں. تو لہٰذا ان چوروں لٹیروں کو یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں. تو فرشتہ ہے عمران خان. سر اب آپ کو ایک فرشتے سے جنگ کرنی پڑنی ہے، یہ فتنہ ہے. اس فتنے سے کس طرح نمٹنا ہے؟ سر مہربانی یہ کرنی پڑے گی پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق کہ کام جہاں سے شروع ہوا تھا، ایک ویسے ہی ایک بنیے کی میں مثال دوں کہ بنیے کے بقول کے جہاں کہ آپ کی اٹھنی گم ہوتی ہے نا، وہ وہیں سے ملے گی، وہ ساتھ والے گھر سے نہیں ملے گی. تو جہاں سے پروجیکٹ عمران خان صاحب شروع ہوا تھا وہیں سے اس کا اختتام ہوگا اگر آپ سیریس ہیں تو. یا پھر یہ آ کے آپ کو بتانا پڑے گا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اس کا علاج ہے. سر دل بڑے کرنے پڑیں گے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے 1985-86 میں نواز شریف کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ ہمارے بعد میں گلے پڑ گیا. کیوں پڑ گیا؟ چلو جی وہ پڑ گیا، اچھا، لیکن اس نے جب آپ نے اس کو نکالا تو اس کو یہ کریڈٹ دے کہ اس نے ریاست پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کیا. آج کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ عمران خان صاحب عملاً پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. کل پنجاب میں اور کے پی کے اسکولوں میں چھٹی ہے کیونکہ ہم نے وفاق پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو لہٰذا یہاں پر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. پرویز الہی کی حکومت جو ہے وہ معاون و مددگار ہے عمران خان صاحب کی وفاقیت کے اوپر حملہ کرنے کے. اس بات کو پتہ نہیں کیوں نہیں انہوں نے سیریس لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کر لیں لانگ مارچ. سر یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، یہ وفاق پاکستان کے اوپر حملہ ہے. تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جنہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا وہیں سے یہ آپ کو سلسلہ شروع کرنا پڑے گا کہ آپ جنہوں نے، مجھے اس میٹنگ کا احوال پتہ ہے جس میٹنگ میں یہ پہلی دفعہ ڈسکس ہوا تھا کہ ان 2-4 سیاستدانوں اور 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کو ہم نے تباہ کرنا ہے، پاکستان کی سیاست سے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. ماڈل تھا چین کا ذہن میں اور اس پر سٹڈی کی گئی، لیکن اس کے اوپر آدھا بھی عمل نہیں کیا گیا.
ماڈل کیا تھا؟ ویسے تو یہ خواہش بڑی پرانی ہے ہمیں، وہ بابا جی جو ہیں، ایک بابا جی بھی ہیں پاکستان کی صحافت کے اوپر داغ ہیں ایک، تو ایک جناب واڈا صاحب ہیں، واڈا صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے پریس یہ ٹی وی مذاکروں میں بیٹھ کے 5,000 بندہ مارنا ہے، 5,000 بندہ لٹکائیں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ خواہش تو بڑی پرانی ہے جس کی بھی ہے، تو وہ ماڈل وہی ہے. لیکن اس ماڈل میں جو ہوا تھا وہ چائنا کمیونسٹ پارٹی، انہوں نے وہ ماؤ کے دور میں کہ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیے تھے باقی کے سارے پولیٹیشنز، ختم کر دیے تھے، اپنی پارٹی بنائی، ون چائنا ون پارٹی، اپنی پارلیمنٹ، اب کوئی پارٹی، ایک کوئی سیاست، ایک کوئی حکومت. تو سر پاکستان بدقسمتی سے، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ طنزاً کہہ رہا ہوں، بدقسمتی سے ایک جمہوری ملک ہے جس کے خمیر میں جمہوریت ہے. یہ ملک بنا ہی ووٹ کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے. لوگ بلیو کرتے ہیں، اسی لیے ہر مارشاء اللہ لگتا ہے، لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے اس مارشاء اللہ کو، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جانا پڑتا ہے ہر ڈکٹیٹر کو. تو وہ چائنا ماڈل کے اوپر یہ فیصلہ ہوا کہ ان سیاستدانوں کو فارغ کریں، لیکن حوصلہ نہیں پڑا ان کو لٹکانے کا. انہوں نے کہا کہ نہیں، لٹکا تو نہیں سکتے، ان کو ویسے ہی پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، ان کے لیے جگہ تنگ، پاکستان کی سرزمین تنگ. اور خان صاحب کو لے کے آتے ہیں اور یہ ون پارٹی سسٹم اور ہر سسٹم کے اوپر چھا جائے گا، یہ ہے وہ. وہاں پر ایک سینئر عمر رسیدہ ایک آفیسر جو عمر میں تو پاکستان کے دو طاقتور لوگوں سے تو چھوٹا ہی تھا، بڑا تھا، لیکن عہدے کے لحاظ سے چھوٹا تھا، وہ ٹیکنیکل اس کی ایک وجہ ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر ایک سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ سر، ایک جونیئر آفیسر نے بات کی، ظاہر ہے کہ اس کو سمجھانے والا کوئی اور ہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ سلیبریٹی اور پولیٹیشین میں فرق ہوتا ہے؟ سلیبریٹی ون وے لو ہے اور پولیٹیشین ٹو وے ہے لو، دو طرفہ محبت ہے. سلیبریٹی جو ہے وہ اس طرح کر کے اس کی ساخت، اس کا ذہن کی ساخت، اس کا مزاج وہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو بڑا خطرناک ثابت ہو جائے گا. اور جس کو آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے پاکستان میں سٹیکس کیا ہیں، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے یہاں پہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ غور کیا ہے؟ وہ دی بستی کی تھی سر، اتنی کی بستی کی تھی، اتنی کی بستی کی کہ بیچارہ وہ ایک خاص لیول سے آگے نہیں جا سکا، ترقی نہیں کر سکا. تو سر جنہوں نے یہ پروجیکٹ عمران خان صاحب لانچ کیا تھا، سر ان سے پوچھ لیں ذرا، ان کو ذرا کٹہرے میں لے آئیں، پھر ہو سکتا ہے پھر لوگوں کو یقین آئے گا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہ سزا دیں، اعتراف کر لیں، بڑا دل کریں کہ جی کہ یہ پروجیکٹ عمران خان ہم نے لانچ کیا تھا، اس سے پہلے بھی فلاں کو ہم نے لانچ کیا تھا، آج کے بعد نہیں کریں گے، معاف کر دیں. یہ قوم بڑا دل کرے، ہم نے بھی بڑا دل کیا ہے سر. ظاہر ہے کہ غلطی کا اعتراف کوئی چھوٹے دل والا نہیں کر سکتا، ہمیں بھی تسی سانو معاف کرو، اسی تانوں معاف کرنے. تو اس طرح کا کوئی سین چلائیں، پھر جا کے سر بات ہوگی، لوگوں کو یقین آئے گا. ورنہ تو نہیں یقین آنے والا، ورنہ تو آپ جو ہیں وہ طاقت کے ریاستی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کے ذہن نہیں تبدیل کر سکتے سر. اس کے لیے دل بڑے کرنے پڑنے ہیں، اور یہی طریقہ ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا راستہ یہی ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے. باقی آپ بہت سیانے ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، اسی لیے آپ اتنے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں، اسی لیے آپ ملک چلا رہے ہیں. تو سر مہربانی کریں، میں نے جو کچھ کہا اگر اس میں سے کچھ آپ کو برا لگا ہو، کسی کو بھی برا لگا ہو، تو سر میں مڑا آدمی، غریب آدمی، معافی چاہتا ہوں. لیکن جو میرے دل میں تھی، آپ کے بھی دل میں پاکستان کی محبت ہے، ہم بھی پاکستان کا پاسپورٹ رکھتے ہیں، کوئی انڈیا کا پاسپورٹ ساڑھے کول نہیں، تو نہ ہم انڈین شہری ہیں، پاکستانی ہیں. میرے باپ دادا سب کی قبریں یہیں پہ ہیں، یہیں پہ میں نے بھی دفن ہونا ہے. تو باقی جو اللہ کو منظور، اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، لیکن خالصتاً نیک نیتی کے ساتھ اور پاکستان کی محبت میں یہ ساری بات کی ہے. اگر کسی کو بری لگے ہو اس کے باوجود تو جناب معاف کر دیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.